السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا
اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم دنیاوی زندگی میں بھی بد نصیب ٹھہرے ہیں اور عاقبت بھی کوئی بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اپنی کوتاہی، غفلت، سستی میں پڑے ہوئے قرآن و حدیث سے دور، اعراض قرآن کی تعلیم سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے۔ نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے۔ اللہ نے انسان کو تخلیق دیا، جب یہ اللہ سے دور ہوتا چلا گیا اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے عظیم انسانوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جسے انبیاء اور رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری فریضہ ٹھہرایا اللہ نے کہ یہ میری مخلوق جو مجھ سے ناآشنا ہو گئی، جنہوں نے مجھے پس پشت کر دیا ہے، مجھ سے رابطہ اور تعلق توڑ لیا ہے، ان کو باخبر کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے کہ تم اس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے، سدا رہنے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں تمہاری زندگی ایک سزا کے طور پہ ہے۔ بابا نے غلطی کی، اللہ نے جنت سے نکال دیا اور ارشاد فرمایا کہ اب تم تب یہاں آؤ گے جب اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو گے۔ انسان نے دنیا میں آتے ہی ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کرنا شروع کی کہ وہ اپنے مالک حقیقی کو بھول گیا، پہچان نہ رہی۔ اللہ نے ان کو ان کی سستی کی بنا پہ گرفتیں کی کہ تو مجھے بھول گیا ہے، چلو تیرا معاملہ ختم۔ نہیں، بلکہ اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اس کو جنت کی راہ دکھانے کے لیے
بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول اللہ بھیجے کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ، انہیں یاد دلاؤ تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا سبب کیا ہے، اور بالآخر تمہیں کہاں جانا ہے۔ انبیاء نے محنت کی، مشقت اٹھائی، پتھر کھائے، مار کھائی، گالیاں کھائیں، لیکن اللہ کا پیغام انہیں دیا۔ یہ منتخب شخصیات ہیں جنہیں انبیاء اور رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور جب سے اللہ نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے انہی کی ذمہ داری قرار دی ہے، انہی پہ فریضہ عائد کیا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کرو، ان کو راہ راست بتاؤ، زندگی کا سلیقہ دکھاؤ اور آخرت کی یاد دلاؤ، تاکہ ان کی اس دنیاوی زندگی میں ایسی سوچ آ جائے، ایسے خیالات آ جائیں، ایسا فکر آ جائے کہ یہ اس دنیا میں کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اتنی خوبصورت مخلوق بنا کے ہم جہنم کی آگ کے سپرد کر دیں، ایسا نہیں، ہم نہیں چاہتے، لیکن ان شکرتم وآمنتم، ایمان لاؤ اور اللہ کے احسان پہ اس کا شکریہ کرو۔ اگر ایسا ہو جائے تم اللہ کے محبوب و مقبول ہو، مقرب ہو اللہ کے، اور تمہارے لیے وہی جنت ہے جس جنت سے تمہارے بابا کو نکالا۔ اللہ ایک دستور دیتا ہے آنے والے نبی کو، آئین دیتا ہے، ایک قانون دیتا ہے، اور پھر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کو آگاہ کرو، اور انسانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ نبی کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اللہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آئے۔ ان کے علاوہ اللہ نے کسی انسان کو منتخب نہیں کیا اور کسی انسان کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کے اقوال کو سننے کا حکم نہیں دیا۔ تنہا اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول اس بات کا مکلف ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سرتاج انبیاء نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کی طرف تشریف لائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس تمہارے نبی کو سلسلہ نبوت کی آخری کڑی قرار دیا ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول، اس سے وابستگی تمہاری عاقبت کی کامیابی کا سبب بنے گی۔ اس سے راس، اس سے پہلو تہی، اس کو پیچھے اور کسی دوسرے کو آگے، تمہاری عاقبت کی تباہی کا سبب بنے گی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا پیغام ہمیں دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ سن کے صحابہ نے اس کو اپنا فریضہ سمجھا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بلغوا، میری ہر بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری اللہ نے علماء پہ بھی عائد کی
قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچائے. اس کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ میرے واعظ و تبلیغ کا مقصد اپنی ذات کی نمائش نہیں، خود کو بڑا ثابت کرنا اور دکھانا نہیں، خود کو عطایت کے لیے پیش کرنا نہیں، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ کا پیغامبر ہوں، نبی کائنات کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور اللہ کا حکم تمہیں بتلاتا ہوں. کیا؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد کی اطاعت کرو. اس کے علاوہ کوئی دوسرے کی گنجائش نہیں. اگر کہیں کسی تیسری شخصیت کا تذکرہ آ ہی گیا تو ارشاد فرمایا یہ واجب الاطاعت نہیں ہے، اس سے اختلاف کا تمہیں حق ہے، قدم قدم پہ اختلاف کرو، اور جب اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. فیصلہ وہاں، اور جو فیصلہ آ جائے اس کو ماننے کے تم پابند ہو. دو شخصیات ہیں جن کے خلاف اپیل کی گنجائش نہیں. جو گنجائش پاتا ہے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو حکم دیا سرخم کر دو، ایک رسول کی ذات ہے جو حکم دیتا ہے سرخم کر دو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. اگر کوئی شخص صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، تو اللہ کو یہ اطاعت قبول نہیں ہے، اللہ کو یہ تعلق قبول نہیں. اب محمد الرسول اللہ کے راستے اللہ تک پہنچنے کی گنجائش ہے، وگرنہ نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے والے اور اللہ کی یاد دلانے والے ہیں. جب تک خود موجود رہے بنفس نفیس انسانوں تک پیغام پہنچایا بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، اور پھر جاتے ہوئے ذمہ داری لگا دی اپنی امت کے اہل علم کی کہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم نے یہ میرا پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا تو قیامت کے دن مجرم بن جاؤ گے. چنانچہ امت کے امام، علماء، صاحب شرف و فضل اللہ کے نبی کی لگائی ہوئی اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ قرآن پیش نگاہ رکھو اور محمد الرسول اللہ کا فرمان. اور اس بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں، سلیقے سے بیان کرتے بتاتے. لیکن ان کا واس، ان کی تبلیغ وہ نہیں جو تبلیغ سلسلہ انبیاء سے تعلق رکھتی. 4 نبی بڑی کتاب کے حامل ہیں. موسیٰ علیہ السلام، داؤد، عیسیٰ علیہ السلام. ان کے بعد اسی شریعت سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور انہی لوگوں میں کچھ کو منتخب کیا لوگوں کی راہ راست کے لیے، جیسے کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے کیا. بدنصیبی کہ جن لوگوں کو اللہ رسول کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی، کچھ تو وہ خود ہی راستے سے اکھڑ گئے،
اور کچھ کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور انہیں آگے کر دیا گیا. کائنات کی بدترین بد نصیبی. پتہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک سوال آیا ہے کہ جی کیا ہر انسان کو، ہر آدمی کو قرآن و حدیث پڑھ کے تو راہ راست اپنانی چاہیے، بنانی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، یا کوئی رہنما منتخب کر لینا چاہیے جو یہ ڈیوٹی دے، جو یہ ذمہ داری دے؟ فقہا کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری علماء کی ہے، اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو وہ کہیں اس کو قبول کریں. اللہ کے بندو، یہ اللہ کے دین محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کے خلاف بغاوت ہے. اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ وہ کپڑے جھاڑ جھوڑ کے ایک طرف بیٹھ جائے اور یہ کہے مولویوں کی ذمہ داری ہے. یہ تمام امت محمد کی ذمہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق رہنمائی کریں اور رہنمائی لیں اس سے. ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری سے ابا، اس ذمہ داری سے بغاوت انسان کو مجرم بنا دیتی ہے. بڑے بڑے علماء، محدثین، مفکرین، محققین، ان کے علم کو سلام ہے، لیکن ان کی رائے کو پیش نگاہ رکھنا، ان کے خیالات کو اپنانا، ان کی رہنمائی پہ ساتھ کرنا قطعاً جائز نہیں. اللہ نے کسی خاص انسان کو نہیں کہا، پوری امت کو مکلف بنایا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے. اور بھائی آخر کیوں قرآن نہ پڑھوں میں، نہ پڑھے دوسرا عام آدمی، کیوں حدیث نہ پڑھے؟ کہتے ہیں جی یہ بہت مشکل کام ہے. مشکل کام ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے، ہم اس کے رموز کو، اس کے اصل کو نہیں پا سکتے. ایک قائد اور رہنما منتخب کر لینا چاہیے تاکہ وہ رہنمائی کرے. جو وہ رہنمائی کرتا ہے اس کو پیش نگاہ رکھنی چاہیے. خود نہ قرآن کا مطالعہ کر کے، نہ حدیث کا مطالعہ کر کے کوئی مسئلہ اخذ کرنا چاہیے. یہ قرآن کی بغاوت ہے، یہ محمد رسول اللہ کی بغاوت ہے. کوئی انسان اس مقام اور مرتبہ پہ نہیں. اور یہ بات انتہا درجے کی جہالت ہے کہ حدیث کے مطالعے کی ضرورت نہیں جی، حدیث پڑھ کے عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ نہیں کرنا چاہیے. کسی فاضل کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، عالم کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، کسی محقق کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، کسی امام کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے. یہ نقطہ نگاہ کہاں سے آیا؟ یہ نقطہ نگاہ اسلام اور مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے اسلام دشمنوں کا بنایا ہوا ہے. اس کی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اسے کو قرآن تو واضح طور پہ کہتا ہے، اور نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک پیغام، میری ایک بات تم تک پہنچتی ہے، بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو آگے پہنچاؤ. جب ہر انسان کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ نے لگائی ہوئی ہے تو یہ کہنا جی کسی عام انسان کو حدیث کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، آیات و احادیث سے استدلال کر کے قرآن ہی متعین کرنا چاہیے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟
قرآن کی یہ آیا ہے، کہاں محمد رسول اللہ کی یہ فرمان ہے؟ اور بلکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ ارشاد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا جو تمہیں میرا رسول محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مضبوطی سے تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں میرا محبوب کہتا ہے رک جاؤ، رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم نے محمد کی اطاعت نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز پہ لبیک نہ کہا، ان کی ممنوع کی ہوئی چیز سے منع نہ ہوئے، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ اس انسان کو سخت عذاب دے گا۔ اب اگر ہم حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، نبی کائنات کی رہنمائی ہمارے سامنے نہیں ہوگی، تو کس طرح ہم راہ متعین کر سکتے ہیں؟ کس طرح راہ پا سکتے ہیں؟ مولوی کا انتظار کرتے رہیں؟ اور مولوی تو ہے ہی کوئی نہیں، ایک مسلک کے مولوی ایک مسئلے پہ متفق نہیں ہوتے، تو جو اتنے سارے مسالک ہیں، اس اندھیر نگری میں انسان کا کیا بنے گا؟ فرمایا چھوڑو ان کو، میرے محبوب پہ نگاہ رکھو، جو کلام میرا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات میرا محبوب کہتا ہے، جو الفاظ میرا محبوب کہتا ہے، ان کو پیش نگاہ رکھو، ان کو حفظ جاں بناؤ، اس لیے کہ میرا محبوب اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اپنی سوچ اپنی فکر نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو اس کو اللہ کہتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد کریم کے منہ سے نکلنے والی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس لیے میرے محبوب کو پیش نگاہ رکھو، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں جس انسان کو یہ مرتبہ اور مقام دیا جائے کہ جی اس کو منتخب کر لو، اس کا دامن تھام لو، بس وہ جو کہتا ہے صحیح ہے، جو وہ نہیں کہتا وہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں، بلکہ جو محمد کہتے ہیں وہ صحیح ہے، جس کا حکم دیتے ہیں ضروری ہے اس کو ماننا، جس سے نہ مانگتے ہیں ضروری ہے اس سے منع ہونا، جو اس سے بغا کرتا ہے اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ، میں تمہیں جہنم کی آگ کے سپرد کر دوں گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اقتدوا من بعد ابو بکر و عمر، کہ میرے بعد ان کی مانو، لیکن اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ جو میرا پیغام تمہیں دیتے ہیں وہ ان کی مانو، جو میرے پیغام سے ہٹ کے ہے اس کے ماننے کا کوئی مکلف نہیں۔ یہاں تک کہ بیٹے نے انکار کر دیا باپ کی بات ماننے سے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا دین میرے باپ عمر کا نہیں، دین محمد رسول اللہ کا ہے، ان کو مانیں گے۔ اصل یہی ہے، دین یہی ہے، جو اس سے ہٹ کے اپنی راہ بناتا ہے وہ باغی ہے قرآن کا، وہ باغی ہے محمد رسول اللہ کا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب، بہترین ضابطۂ حیات، بہترین دستور اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور بہترین راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے۔ غیر محمد کا رابطہ، وہ تعلق انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ مشکل میں پڑ جائے گا وہ انسان جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کے دامن کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان۔ کہتے ہیں جی اصل میں یہ مشکل بہت ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا،
اس کے دانا بینا انسان کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ اہم کانا بات کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ عرب کے بدوؤں نے، اجڈوں نے، جاہلوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی. آج عقل مند، ذی شعور، صاحب فہم و فراست لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ان کو مولوی کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، پیر کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی، کوئی پریشانی نہیں اٹھانا پڑتی. اور اگر کبھی آ جائے تو انسان کسی اہل علم کے پاس جا کے اپنا وہ نقطہ جو اسے پریشان کرتا حل کروا سکتا ہے. کسی سے کسی کے دامن سے وابستگی، یہ قرآن کی بڑاوت ہے اور محمد رسول اللہ کی توہین ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَخَيْرَ الْهَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے. مقصد کیا ہے کہ حنفی نہ کہہ لو، مالکی نہ کہہ لو، شافعی نہ کہہ لو، حنبلی نہ کہلاؤ، محمدی کہلاؤ. اور یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. یار کہاں سے یہ سوال پیدا ہو گیا؟ کس بیوقوف نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے بھی نہیں سوچا؟ اس سوال کو لا کھڑا کر دیا. قرآن کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، مولوی کی ضرورت ہے. اور قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہے. اس کی رہنمائی کے مطابق رہنمائی ایمان کی محافظ ہے. اور اس کو پس پوچھ ڈال کے آدمی کوئی اقدامات کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مجرم بن جاتا ہے. فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا یہ فرمان اور اس بد نصیب کی یہ بات، اس کا تقابلی جائزہ لیں. وہ کہتے ہو خود حدیث نہ پڑھو، گمراہ ہو جانے کا ڈر ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تک تمہارے اندر میرا پیغام موجود ہے، میری حدیث موجود ہے، میری رہنمائی موجود ہے اور تم مجھ سے رہنمائی لیتے ہو، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ سچا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر اندر ایمان ہے تو اس ایمان کو بیدار کر کے سوچو کہ یہ بات کتنی خطرناک ہے. کہنا کہ حدیث کے مطالعہ کی ضرورت نہیں، اگر کوئی عام آدمی مطالعہ کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائے. گمراہ تو وہ ہو گیا جس نے یہ الفاظ بیان کر دیے، گمراہ تو وہ ہو گیا جس نے یہ کہہ دیا. اور کس گمراہی کی تلاش میں ہو؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے آئے ہیں. اور جو انسان بھی میرے آقا کی آواز پہ لبیک کہتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. اور جو آقا کے الفاظ کانوں میں پڑھنے کے باوجود کسی دوسری طرف نگاہ کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کا مطیع میں انکار نہیں. بات تو ابھی بکر صدیق کی بھی نہیں ہے جن کے مطلب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی پیروی کرو. بات تو عمر فاروق کی بھی نہیں ہے. اگر ان کی بات بھی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے وہ ماننا گناہ ہے. جو مانے گا قیامت کے دن بطور مجرم اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. یہی سبب ہے کہ فاروق اعظم کے بیٹے نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ کے طریقہ کے خلاف ہے. اگر یہ اس کا مقصود ایک مثبت چیز تھی، مقصد تھا کہ کعبہ ہمیشہ برونق رہے، کعبہ کی رونق ختم نہ ہو، کوئی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا نہ باندھے، مقصد ایک بہترین مقصد تھا، سوچ ایک بہترین تھی. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان رکھنے والا
بیٹا اس بات سے انکار کرتا ہے کہ نہیں بابا اگر محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا تو آپ حکم دینے کا حق نہیں رکھتے، اقتدوا من بعدی، اس کے باوجود تو دوسرے تیسرے کی کون سی حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہ تھالو، کتاب اللہ و سنت نبی، یہی ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد الرسول اللہ کی سنت۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا بھائی؟ حدیث کا تو نے مطالعہ نہیں کرنا، حدیث کو تو نے کھول کے نہیں دیکھنا، تجھے کیسے پتا چلے گا کہ محمد الرسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ اور تارک سنت، بھاگی سنت، قرآن جتنا چاہے پڑھتا رہے، توحید کے نعرے لگاتا رہے، اگر محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستگی کا اظہار نہیں کرتا، اس کا کوئی کردار نہیں اسلام میں، اسلام اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ قبول اس کو کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ اللہ کے بندو، لبیک تبھی کہا جا سکتا ہے اگر محمد رسول اللہ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے۔ مولوی کا دامن پکڑ کے بیٹھ جائیں، امام کا دامن ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں، محدث کا دامن ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں، محدث صاحب کی کہتے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو قرآن بڑا آتا ہے، ان کو حدیث بڑی آتی ہے، یہ جو بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے متعلق کرتے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ اگر بڑے صحابہ کے پاس آتے تو ان سے رہنمائی مانگتے کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا۔ جانا چاہیے علماء کے پاس، اہل فکر کے پاس، محدثین کے پاس، مفکرین کے پاس، لیکن یہ پوچھنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے جو کہہ دیا سچ ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، نہیں نہیں، سر تسلیم ایک اللہ کا قرآن اور ایک محمد رسول اللہ کا فرمان، اس سے علاوہ کسی کے سامنے گردن نہیں جھک سکتی۔ اطاعت، فرما برداری اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی، اور کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات جہلانہ ہے، علم و فضل کی حامل نہیں ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس آدمی کو مومن ہی نہیں کہا جو اپنی رہنمائی کے لیے کسی غیر کی طرف دیکھتا ہے یا اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ غور سے سنیں، اللہ کے نبی اس کو مومن ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے بندوں جاؤ گے کہاں؟ اگر اپنے مستقبل کو تابناک بنانا ہے تو کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں کوئی مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں یہاں تک کہ اپنی خواہشات کو جو میں لے کے آیا ہوں اس کی پیروی میں نہ لگائے، اس کی کوئی خواہش نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، ایک اللہ، ایک محمد رسول اللہ۔ یہی بد نصیبی ہے میرا خیال ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ مسجد مشیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شاید انہی لوگوں کی اس بد نصیبی کے سبب لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ حدیث تو بات کی بات ہے نا، قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ اپنے معاشرہ میں جائیں، تحقیق کریں، اندازہ کریں، پرچول کریں، آپ کو 95% آپ کی آل اور اولاد ایسی ملے گی جو قرآن سے آشنا نہیں۔ 95%۔ ہم تو پڑھاتے ہیں نا، پتہ ہے کہ بدو ملی کی اس آبادی میں کتنے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے اپنی اولاد کو بیچتے ہیں، اور کتنے لوگ پڑھتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، اور یہ ساری بد نصیبی انہی بد کردار لوگوں کے سر ہے جو قرآن کو فوقیت نہیں دیتے، حدیث کو فوقیت نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں قرآن کو پڑھنا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو پڑھنا۔ اسی بد نصیبی کے سبب آج ہم اس مقام پہ اور اس کار ذلت میں گرے ہوئے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ جاؤ رشتے کے لیے ماشاءاللہ بچی پڑھی ہے جی، ہاں جی ہاں قرآن پڑھی ہے،
اچھا جی ترجمہ سے پڑھی؟ نہیں ترجمے سے نہیں پڑھی. اس کو کیا پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ بچہ دین سے تعلق رکھتا ہے, رغبت رکھتا ہے جی, ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا ہے جی, قرآن بھی پڑھتا ہے, آج سادہ پڑھتا ہے, ترجمہ نہیں آتا. کیا فائدہ اس کو؟ اور کیا اس بد نصیبی کا سبب یہی بات تو نہیں ہے؟ او اللہ کے بندو, اس بات سے رک جاؤ, اس تبلیغ سے رک جاؤ, کہیں قیامت کے دن ان مجرموں میں تمہارا شمار نہ ہو جو قرآن کی راہ میں رکاوٹ تھے, محمد رسول اللہ کے راستے میں رکاوٹ. قرآن بھی نہیں آتا, حدیث بھی نہیں آتی, پتہ ہی نہیں مومن کہتے کہ یہ اسلام ہے کیا. بس آ جا کے مولویوں کے ساتھ کس کو وابستہ کر دیا ہے. جی ہم سمجھ نہیں سکتے. اور عرب کا اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کرنے والا جہل, اپنی ماں کو ماں کے مرنے کے بعد اپنی لوڈی بڑھانے والا اجٹ آدمی اگر محمد رسول اللہ کی بات سن کے ایمان لے آتا ہے, تیری عقل کہاں چلے گئی, تیرا دماغ کہاں چل گیا, تیری فکر کہاں چلے گئی؟ تو نہیں سمجھ سکتا, اجٹ سمجھ لیتا تھا. یہ انتہا درجے کی جہالت ہے کہ مسلمانوں کو کہا جائے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے قرآن, اور ہم نہیں سمجھ سکتے. دیے حدیث اور قرآن جیسا آسان ضابطہ حیات دستور ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. جس کی کھوپڑی میں دماغ ہے, جو پاگل ہے, اس کی سمجھ میں نہ آئے تو دوسری بات ہے, اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. ایمان کو تباہ کر دیا, ایمان کو برباد کر دیا. اور کہتے ہیں علی اب براہ راست حدیث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں نے تو سوال کرنے والے سے کہا تھا کہ تجھے کہنے کو تو دل کچھ نہیں چاہتا, میرا دل چاہتا ہے کہ ٹکر ماروں میں دیوار کے ساتھ. آج تک ان مسلمانوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ مطالعہ کس کا کرنا ہے, پڑھنا کیا ہے, سننا کیا ہے. مولویوں کی باتیں سنو جی, بس کافی ہے مولویوں کی باتیں. مولوی جتنا بھی بڑا ہو, آج سے 1000 سال پہلے ہو, 1200 سال پہلے ہو, وہ بھی مولوی تھا. ذرا آج کے مولویوں سے انہوں نے محنت زیادہ کی تھی. وہ اللہ والا تھا, رب کا خوف تھا اس کے دل میں, دین کی تبلیغ چاہی, لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا. آج کا مولوی صرف یہی ہے کہ پیسے شیسے ٹھور لیتا ہے, مال و زر اکٹھا کرتا ہے, ایمان اس کے اندر نہیں ہے یہی مولوی. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, وہ مولوی اللہ کے نزدیک مغصوب ہیں جو اللہ کا قرآن تو جانتے ہیں, محمد کا فرمان تو جانتے ہیں, لوگوں کی رہنمائی صحیح نہیں کرتے. امام تھے, محدث تھے, مفکر تھے, محقق تھے, ٹھیک ہے, لیکن قرآن کے ہی قاری تھے, قرآن کے پڑھنے والے تھے, اس کا علم ہی چاہنے والے تھے, حدیث کا علم ہی چاہنے والے تھے. ان میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور بدنصیبی یہ ہے, کہتے ہیں جی 4 امام برحق. برحق کون ہے؟ اللہ کے بندوں, برحق صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے. باغی نہ بڑھو محمد رسول اللہ کے. اللہ کے ہاں گستاخ نہ بن جاؤ, نبی کائنات کو پس پش نہ ڈالو. جن کو تم برحق کہتے ہو, اگر وہ بھی محمد کو برحق نہیں کہتے, نہیں مانتے, تو میں ان کو بھی کچھ نہیں مانتا. مجبوری ہے مسلمان کی, لا الہ پڑھنے والا مکلف ہے کہ وہ ساری دنیا میں تبلیغ کرے کہ سارے کائنات سے رشتہ توڑ دو, انسانوں سے رشتہ ختم کر دو. اگر اطاعت کا رشتہ ہے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ, صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے ساتھ اطاعت کا رشتہ جائز نہیں, حرام ہے, بغاوت ہے قرآن و حدیث سے. 4 امام ہیں. لو اب حساب لگایا, تقریباً 1450 سال سے زیادہ, 1450 سال سے کم عرصہ ہو گیا ہے. اتنے عرصے میں محمد کریم کے دین کے آشنا صرف 4 آدمی تھے. 4 امام برحق جی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد حنبل. اور یہی 4 اہل علم تھے جو امت محمد میں کامل ہوئے. یہ ہماری بد نصیبی ہے. ہم نے اس جمود کو قبول کر کے اسلام کی سوچ اور فکر کو تباہ کر دیا ہے.
سوچ تو یہ تھی قرآن کی دی ہوئی اور محمد رسول اللہ کی دی ہوئی کہ ہر اہل علم کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی اس مسئلہ میں کیا رہنمائی ہے۔ تم 4 آدمیوں پہ بیٹھ گئے ہو، ان کے علم کو سلام ہے، قابل افتخار ہیں، سبب وقار ہیں، عزت و احترام کے لائق ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عزت و احترام کے اس روپ میں انسان آگے بڑھ کے محمد رسول اللہ کے کردار کو ہی ختم کر دے۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ اس سارے سے اختلاف کر دو تو اختلاف کی گنجائش ہے اللہ کے نزدیک اور محمد رسول اللہ، لیکن وہاں نہیں ہے۔ 4 امام، اللہ کے بندوں 4 امام ہیں۔ تھوڑی سی میری بات غور سے سنیں، اگر وہ بھی میرا کوئی بھائی ایسا ہے جس کا یہ سوال تھا تو وہ بھی ذرا غور سے سنیں میری بات۔ 4 امام برحق، ان میں سے کسی کے پیچھے چلو، جو وہ رہنمائی کرتا اس کو اپنا لو تو تم حق پہ ہو، لیکن ان 4 اماموں کا اختلاف اتنا ہے کہ ایک امام کا مقلد دوسرے امام کے مقلد کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اب برحقی ہے، ایک امام کا مقلد دوسرے امام کے مقلد کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک مسئلہ اپنے زیر نگاہ رکھیں۔ سوال ہوا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ اگر کوئی آدمی باوضو ہے، اس کے جسم سے خون نکل آیا ہے، تو امام صاحب وہ کیا کرے؟ نماز پڑھ لے، وضو تو اس نے کیا ہوا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس کی نماز نہیں، اس کا وضو ختم ہو گیا ہے۔ خون کا ایک قطرہ نکلنے کے بعد اس کا وضو فسخ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، نماز جائز نہیں۔ اگر وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں۔ یہی آدمی بھاگا امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس، امام صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب اگر کوئی آدمی باوضو ہے، نماز کے لیے اس نے وضو کیا لیکن اس کے جسم سے خون نکلا ہے، کیا وہ نماز پڑھ لے؟ کہا خون نکلا ہے، اگر وہ سارا خون سے تر بتر ہو جائے تب بھی نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ قطرہ خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ گیا، لا صلاۃ، اللہ کے نبی نے کہا لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ وضو ختم ہو گیا اس لیے ایمان نہیں نماز ہے، ختم۔ دوسرا کہتا ہے ایک آدھ قطرے کی بات نہیں، سارا جسم تر بتر ہو جاتا ہے تب بھی اس کا وضو رہتا ہے، نماز پڑھ لے۔ اب نماز کیا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے جماعت نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا۔ نماز بنیادی کردار ایمان کا۔ امام کہتا ہے اس کی نماز نہیں، دوسرے امام کہتا ہے اس کی نماز ہو گئی ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ سوچیں کہ انسان کہاں جائے؟ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں، یہ مجرم ہے۔ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال سے جتنی نمازیں وضو کے بعد خون نکلنے کے بعد اس نے پڑھی ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنا خون نکلتا رہے نماز ہو جاتی۔ ایک بنیادی کردار، بنیادی مسئلہ، بنیادی عمل جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اس میں امامان کرام کا اختلاف ہے۔ اور بھائی اگر میری بات تیرے کانوں تک پہنچتی ہے تو مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے کون حق پہ ہے؟ ادھر نماز نہیں ہوتی، معاملہ ختم۔ یہ کہتا ہوتی ہے، کیا کریں؟ اور پھر یہ دونوں ہی برحق، انتہا ہے بے عقلی کی، ظلم ہے کہ مسلمانوں کو الجھا کے رکھ دیا، پریشان کر کے رکھ دیا۔ یہی نہیں بلکہ میں نے عرض کیا ہے کہ برحق ماننے والے ایک دوسرے کو قبول ہی نہیں کرتے اور مسلمان ہی نہیں مانتے۔ بحر الرائق میں ہے
ایک مفتی صاحب کا فتویٰ، یہ فتویٰ محمد سلطان معصومی صاحب بیان کرتے ہیں، نہیں، مفتی صاحب نے یہ فتویٰ لگایا. فتویٰ کیا جی؟ کہ شافی عورت کے ساتھ حنفی مرد کا نکاح ہو جاتا ہے. غور فرمائے ذرا میری بات پہ. اللہ کے بندو، اس جنجال سے نکلو، قرآن کو دیکھو، محمد الرسول اللہ کے فرمان کو دیکھو. باقی کائنات کا ہر عالم و فاضل ٹھکرا دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیسا بھی کوئی ہو. اگر اس معاملہ میں فاروق اعظم کی کوئی حیثیت نہیں، صدیق اکبر کی کوئی حیثیت نہیں، بعد میں آنے والوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی بڑا، کوئی گدی نشین، کوئی آستانے والا اس قابل نہیں کہ اس کی بات سنی جائے. ہمیں آستانوں کے لیے اور گدی نشینوں کے سامنے جھکانے کے لیے اس قسم کی واہیات اور فضول بات کی جاتی ہے کہ حدیث کے مطالعے کی ضرورت نہیں، اور اگر پڑھ لیا تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں. جہلانہ باتیں، بغاوت قرآن کی. مفتی صاحب کہتے ہیں بحر الرائق میں کہ ایک شافی عورت کے ساتھ حنفی مرد کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ایک حنفی عورت کے ساتھ شافی مرد کا نکاح نہیں ہوتا. کیوں جی؟ امام تو دونوں برحق ہیں. امام شافی برحق نہیں، امام ابو حنیفہ برحق ہیں، امام شافی برحق ہیں، امام ابو حنیفہ برحق نہیں، دونوں ہی برحق ہیں. یہی بات ہے نا. تو دونوں برحق میں سے ایک امام کا فاضل کہتا ہے کہ شافعی عورت کے ساتھ حنفی مرد کا نکاح ہو جاتا ہے اور حنفی عورت کے ساتھ شافعی مرد کا نکاح نہیں ہوتا. کیوں جی؟ کہتے ہیں ایسے ہی. غور فرمائیں میرے الفاظ پہ. کہتے ہیں ایسے ہی اگر شافعی عورت کے ساتھ حنفی مرد نے نکاح کرنا ہے تو شافعی عورت کو اہل کتاب کے درجہ میں لایا جائے گا، لیکن حنفی عورت کے ساتھ شافعی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، جس طرح عیسائی مرد کا کسی مسلمان عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. شافعی مقلدین کو عیسائی بنا دیا، یہودی بنا دیا، اور صرف اپنے مطلب کی بات بیان کرنے کے لیے ان کو تہ و تہ کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ چاروں ہی برحق ہیں. اگر چاروں ہی برحق ہیں تو ان دونوں کی ایک دوسرے کی عورت کے ساتھ لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کو اسلام سے دور کر دیا کہ اس کو قبول کرنے کے لیے اہل کتاب عورت کے درجہ پہ اس کو لایا جائے گا، اور اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے کہ کسی عیسائی کا کسی یہودی کا مسلمان عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. امام دونوں ہی برحق ہے. بیراغر کر کے رکھ دیا اسلام کا. تصور ہی باغی ہے، خیالات ہی باغی ہیں. کہاں محمد رسول اللہ کو مانتے ہو؟ کہاں ایمان کا اظہار ان کے ساتھ؟ کون سا کلمہ، کون سی سوچ اور کون سی فکر ہے تمہاری؟ اتنی بد نصیبی. یہی نہیں، بد نصیبی کی انتہا ہے. سعدی شیرازی نے کہا تھا دین حق را چار مذہب ساختن، فتنہ در دین نبی انداختن. اللہ کا محمد کا دین ایک تھا، انہوں نے چار بنا کے دین محمد کے ٹکڑے اڑا دیے، برباد کر دیا ہے، مسلمان کو تباہ کر دیا، راہ راست سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا مسلمان کو. اب وہ معصومی صاحب کی بات کرتا ہوں. محمد سلطان معصومی صاحب ہیں، بڑے مفکر آدمی. وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں اور نماز نبوی میں علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. معصومی صاحب کی زبان علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے نماز نبوی میں اس کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے. وہ ٹوکیو میں، شاید جاپان کا دارالخلافہ ہے، وہاں آئے جہاں مسلمانوں کی کوئی مجلس تھی اہل علم کی. وہ آئے کہنے لگے ہم نے اسلام قبول کرنا ہے.
اس بد نصیبی پہ رونا اگر آئے تو رو لو. ان 4 فقہوں نے اسلام کی کس طرح بے آبروئی کا سبب بنتے ہیں. یہ فقہ کہنے لگے ہم نے مسلمان بننا ہے، بلکہ ہم بن گئے ہیں. اب یہ بتائیں کہ مسلمان ہو کے ہم کس مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں. وہ معصومی صاحب کہتے ہیں وہاں پاکستان کے علماء بھی تھے، دوسرے بھی پاکستانی علماء کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو کہ وہ سراج دین محمد ہیں. سے جاوا کے علماء، انڈونیشیا کے علماء کہتے ہیں نہیں امام شافعی کی پیروی کرو تو پھر تم صحیح مسلمان ہو، ان سے ہٹ کے نہیں. معصومی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئے کہ یار اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یکجا ہونے کے لیے، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کے لیے، ایک سوچ کے لیے تو ہم مسلمان ہونا چاہتے تھے، یہی بکھرے پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اس فقہ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا. اس کا جواب وہ امام نہیں، وہ مولوی دیں گے جن کے نزدیک قرآن سے بغاوت، حدیث سے بغاوت کے بعد امامان کرام کے ساتھ دامن وابستہ کرنا ضروری ہے. قیامت کو یہ مجرم بنا کے پیش کیے جائیں گے. وہاں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے اگر ایمان اسلام قبول نہیں کیا تو تمہاری اس بد نصیبی کا ذکر نہیں کیا. کیا آواز کرتے ہو، کیا تبلیغ کرتے ہو، کیا لوگوں کو بتلاتے ہو؟ اسلام یہ نہیں. کاش اللہ ان کو ہدایت دیتا، عقل دیتا، سوچ دیتا. جاوا کے مولویوں کو بھی، پاکستان کے مولویوں کو بھی، کہ وہ کہتے جس امام کی چاہو بات مانو وہ تمہیں محمد رسول اللہ تک پہنچاتا ہے. جو محمد رسول اللہ تک پہنچائے اس امام کی سنو، اس کی بات اپنے کانوں سے سن کے دماغ و دل میں بٹھاؤ، محمد رسول اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے تو وہ مسلمان ہو جاتے. ان بد نصیبوں نے اپنی اپنی بات اور اپنی اپنی کھیل کھیلی. وہ مسلمان ہونے والے اس